بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب عورت گوہر ہستی، 7واں حصہ، صفحہ 84۔ خاندانی نظام زندگی کی اہمیت سے روگردانی۔ میری عزیز بہنوں، آپ مشاہدہ کیجئے کہ مغربی خواتین کے اپنے گھرانوں، خاندانوں اور اولاد کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے مغربی معاشرے کی نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک میں آج لاکھوں تباہ حال اور برے نوجوان 10-12 سال کی عمر میں اپنی تباہی اور بربادی کا سامان کر رہے ہیں، حالانکہ یہ وہی ممالک ہیں کہ جہاں مادی تہذیب و تمدن اپنے عروج پر ہے، جن کے بڑے بڑے محل و قصر، بڑے اور ترقی یافتہ ایٹمی پلانٹ، 100 منزلہ سے زیادہ سر بفلک عمارتیں اور علمی اور ٹیکنالوجی ترقی و پیش رفت زبانیں زد خاص عام ہیں۔ صفحہ 85۔ ایسے ماحول میں یہ نوجوان تباہ و برباد ہو رہے ہیں، قاتل ہیں، اسمگلنگ، منشیات، سگریٹ اور دیگر قسم کے نشوں میں گرفتار ہیں۔ ان سب کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مغربی عورت گھرانے اور خاندانی نظام زندگی کی قدر و قیمت سے غافل ہے۔ گزشتہ زمانے میں مغربی خواتین کی یہ حالت نہیں تھی۔ 40-50 سال سے مغربی خواتین کی حالت خصوصاً امریکہ اور بعض یورپی ممالک میں روز بروز بدتر ہوتی چلی گئی ہے۔ جس دن سے مغربی خواتین نے اس غلط راہ پر قدم اٹھایا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ 30، 40 یا 50 سال میں ان کا ملک اور معاشرہ اس حالت سے دوچار ہو جائے گا کہ 12 سالہ لڑکا ریوالور سے گولی چلائے یا تیز خنجر اپنی جیب میں رکھ کے پھرے، یا رات دن کے کسی حصے میں نیو یارک، لندن یا دوسرے مغربی شہروں کی سڑکوں کے گوش و کنار پر کسی کو قتل کرے اور بغیر کسی چیز کا ملاحظہ کیے ہوئے کسی کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ یہ ہے ان کی حالت زار۔ جب کسی معاشرے میں خاندان اور گھرانے کا شیرازہ بکھر جائے تو اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ عورت گھرانے کی بانی اور محافظ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ عورت ہی ہے کہ جو ایک گھرانے اور خاندان کو وجود میں لاتی ہے، اور اس کا دوام بھی اس کی وجود پر برکت سے وابستہ ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ ایک گھرانے کو تشکیل دینے والا بنیادی اور اساسی عنصر عورت ہے، نہ کہ مرد۔ مرد کے بغیر ممکن ہے کہ کوئی گھرانہ وجود رکھتا ہو، یعنی فرض کیجئے کوئی ایسا گھرانہ ہو کہ جہاں مرد موجود نہ ہو یا وہ انتقال کر گیا ہو، اور گھر کی عورت اگر عاقل، مدبر اور گھریلو ہے تو اپنے گھرانے کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔ بنابراین یہ عورت ہی ہے جو نہ صرف یہ کہ گھرانے کو وجود میں لانے کا باعث بنتی ہے بلکہ اس کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ صفحہ 86۔ گھرانے اور خاندان میں عورت کے کردار پر اسلام کی اتنی اہمیت دینے اور تاکید کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اگر عورت اپنے گھرانے اور خاندان سے مخلص ہو، اس سے عشق و محبت کرے، اپنی اولاد کی تربیت پر اہمیت دے، بچوں کی دیکھ بھال کرے، انہیں اپنا دودھ پلائے، اپنی آغوش میں پرورش دے، قرآنی قصوں، اسلامی احکامات، سبق آموز کہانیوں اور اسلامی آداب وغیرہ کے ذریعے ان کی ثقافتی ضرورتوں کو پورا کرے، اور ہر لمحے سے استفادہ کرتے ہوئے مادی غذاؤں کی مانند انہیں اپنے بچوں کی روح کے ذائقے میں ڈالے، تو اس معاشرے کی نسلیں پختہ، رشید اور کامیاب نسلیں ہوں گی۔ یہ ہے عورت کا ہنر اور فن، اور یہ امور اس کے تحصیل علم، تدریس، ملازمت، فعالیت اور سیاست وغیرہ جیسے اہم میدان میں قدم رکھنے سے کوئی منافات نہیں رکھتا۔ گھریلو اور اجتماعی فعالیت میں توازن ضروری ہے۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں خواتین میدان جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے علاوہ کہ یہ کام سب سے زیادہ خواتین کے ذمہ تھا، حتیٰ نقاب کے ساتھ بھی اس زمانے کے سخت اور دو بدو جنگ کے باوجود شمشیر بھی چلاتی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں لیتیں، ان کی اسلامی تربیت کرتیں، اور ساتھ ہی اپنے حجاب کی پوری طرح حفاظت بھی کرتی تھیں، کیونکہ ان تمام امور میں کوئی تصادم نہیں ہے۔ بعض لوگ افراد کا شکار ہیں، بعض لوگ تفرید کا۔ کچھ کہتے ہیں کہ چونکہ اجتماعی فعالیت ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم گھر، شوہر اور بچے داری کریں، بس ہمیں اجتماعی فعالیت سے دستبردار ہونا چاہیے۔ صفحہ 87۔ اس کے برخلاف کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ گھر، شوہر اور بچے داری کے مسائل اور جھمیلے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے کہ ہم اجتماعی اور معاشرتی امور میں قدم رکھیں، بس ہمیں گھر بار کو خیر آباد کر دینا چاہیے۔ یہ دونوں فکر غلط ہیں، نہ اس کی خاطر اور نہ اسے اس کی وجہ سے چھوڑنا چاہیے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی میں خواتین کا کردار۔
آئلی اور خاندانی نظام زندگی میں ایک مسلمان عورت اپنے گھرانے میں بہت سے وظائف کی حامل ہے کہ جو گھرانے میں اس کی بنیادی رکن ہونے، تربیت اولاد، ہدایت اور شوہر کی روحی تقویت کرنے سے عبارت ہیں۔ ایران میں شاہی طاغوتی حکومت سے مقابلوں میں بہت سے مرد میدان مبارزہ میں نبرد میں مصروف تھے، لیکن ان کی خواتین نے انہیں اجازت نہیں دی کہ وہ شاہی حکومت سے مقابلے کو جاری رکھیں، کیونکہ ان میں اس بات کی قوت نہیں تھی کہ مقابلے کی سختیوں کے تحمل سے برداشت کر سکیں۔ اس کے برخلاف بہت سی خواتین اس مبارزے کی راہ میں استقامت اور ڈٹے رہنے پر نہ صرف یہ کہ اپنے شوہروں کی حوصلہ افزائی کرتی تھیں بلکہ ان کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ہمتوں کو بلند رکھنے کے لیے روحی طور پر ان کی پشت پناہی بھی کرتی تھیں۔ سن 1977 اور 1978 کے عوامی مظاہروں میں جب ملک کے کوچہ بازار سب عوام سے بھرے پڑے تھے تو خواتین اپنے شوہروں اور بچوں کو مظاہروں اور شاہی حکومت سے مبارزے و مقابلے کرنے اور عوامی رضاکار فوجی یعنی بسیج کو فعال بنانے میں اہم اور کلیدی کردار کی حامل تھیں۔ انقلاب اور 8 سالہ تھوپی گئی جنگ کے دوران ہماری ماؤں نے اپنے بیٹوں کو راہ اسلام میں سربکف مجاہدوں اور دلیروں میں، جبکہ بیویوں نے اپنے شوہروں کو صاحب استقامت اور مضبوط انسان میں تبدیل کر دیا تھا۔ صفحہ 88۔ یہ ہے اولاد اور شوہر کے لیے بیوی کا کردار اور اس کے عمل کی تاثیر۔ یہ ہے وہ کردار کہ جسے ایک عورت اپنے گھر میں ادا کر سکتی ہے اور یہ اس کے بنیادی کاموں میں سے ایک کام ہے، اور میری نظر میں عورت کا یہ کام اس کا سب سے زیادہ اہم ترین کاموں میں شامل ہے۔ اولاد کی صحیح تربیت اور زندگی کے بڑے بڑے میدانوں اور امتحانوں میں قدم رکھنے کے لیے شوہر کی روحی طور پہ مدد کرنا ایک عورت کا اہم ترین کاموں میں شامل ہے۔ ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ ہماری مسلمان ایرانی خواتین نے اس میدان میں سب سے زیادہ خدمات انجام دی ہیں۔ البتہ ایران کی شجاع، ہوشیار، استقامت اور صبر کرنے والی خواتین نے انقلاب اور جنگ کے زمانے میں، خواہ محاذ جنگ پر ہوں یا محاذ جنگ کے پیچھے یا پھر گھر کی چار دیواری کے اندر، بالعموم تمام میدانوں میں بہت فعال کردار ادا کیا ہے، اور آج بھی سیاست، ثقافت اور انقلاب کے میدانوں میں بھی عالمی دشمنوں کے مقابلے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ وہ افراد جو ہمارے وطن اور اسلامی جمہوریہ کے نظام کا تجزیہ و تحلیل کرنا چاہتے ہیں، جب ان مصمم ارادوں، اس آگاہی اور شعور و شوق کا مشاہدہ کریں گے تو ایرانی قوم اور اسلامی جمہوریہ کے نظام کے مقابلے میں ستائش و تعظیم کا احساس کریں گے۔ صفحہ 89۔ تیسری فصل، خواتین پر مغرب کا ظلم و ستم اور اسلام کے خدمات۔ نمبر 1، انسانی اقدار کے سوداگروں کا ظلم اور اسلام کی پہلی خدمت۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت اور ان کا تذکرہ مسلمان خواتین کے لیے بہترین فرصت ہے تاکہ اسلامی افکار و تعلیمات کی روشنی میں ایک مسلمان عورت اور خواتین کی قدر و قیمت اور اہمیت پر بھرپور توجہ دی جا سکے۔ دیگر امور کی طرح خواتین بھی انسانی اقدار کے سوداگروں کے ہاتھوں ایک جن سے بے متاع بن گئی ہیں۔ وہ افراد جو صنف نازک خود انسانی اقدار اور کرامت و بزرگی کے لیے مال و دولت کے علاوہ کسی اور چیز کے قائل نہیں ہیں، کہ افسوسناک بات یہی ہے کہ یہ افراد مغرب کے موجودہ تمدن میں بہت اہم کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے خواتین کے مسئلے کو زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنے لیے ایک سرمایہ اور تجارت و سوداگری کے وسیلے میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ افراد آئے دن اس پر بحث کرتے ہیں، اپنی رائج ثقافت اور تہذیب و تمدن میں اسے ایک جائز مقام دینے کی کوششوں میں مصروف ہیں، اس کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں اور یوں دنیا کے تمام مردوں اور عورتوں کے اذہان کو ایک بڑی گمراہی اور وسوسے سے دوچار کر رہے ہیں۔ صفحہ 90۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ایک مسلمان عورت کو چاہیے کہ اسلامی تعلیمات اور عورت سے متعلق اسلامی اقدار و احکامات میں غور و فکر اور مرد و خواتین کی پیش رفت کے لیے اسلامی نظام میں وضع کیے قوانین اور رہنما اصولوں میں سنجیدگی سے تعامل کے ذریعے اپنے تشخص کا اصل سر نو جائزہ لیتے ہوئے اپنے وجود کو دوبارہ حاصل کرے۔ اسے چاہیے کہ بے بنیاد مفروضوں اور سفسطوں اور صہیونزم
سرمایہ داروں اور ثروت اندوز افراد کے وسوسوں میں دبے ہوئے اپنے حقیقی اور اصلی وجود کو نکالے۔ نمبر 2، عورت کے معنوی کمال، اجتماعی فعالیت اور خاندانی کردار پر بھرپور توجہ۔ اسلام نے زمانہ جاہلیت میں خواتین پر ہونے والے ظلم اور ستم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، خواہ یہ ظلم عورت کی روحانیت و معنویت، فکر اور اسلامی اقدار پر ہو یا سیاسی میدان میں اس کی فعالیت پر، یا اس سے بھی بڑھ کر گھر اور خاندانی نظام زندگی میں اس کے مؤثر ترین کردار پر۔ مرد اور عورت دونوں مل کر معاشرے میں ایک چھوٹے سے اجتماع کو تشکیل دیتے ہیں جسے خاندان یا گھرانہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر اس مختصر سے اجتماع کے لیے معاشرے میں اقدار، احکام اور رہنما اصولوں کو صحیح انداز سے بیان نہ کیا جائے تو عورت پر سب سے پہلا ظلم خود اس کے اپنے گھر میں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عورت کے معنوی کمال کو اجتماعی فعالیت اور گھرانے میں اس کے بنیادی کردار پر بہت زیادہ توجہ دی ہے۔ معنوی مسائل میں بھی خواتین انسان کی معنوی حرکت میں وہ دستہ ہیں جو پیش رفت اور ترقی کے لحاظ سے آگے ہیں۔ قرآن جب مومن انسانوں کے لیے مثال بیان کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے زن فرعون کی مثال پیش کی ہے، سورہ تحریم آیت نمبر 11۔ اور جہاں اسلام ایمان، صبر، صداقت اور اسلامی معنوی اور انسانی اقدار کے حصول کے لیے جدوجہد کی بات کرتا ہے تو فرماتا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 35، کہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، سچے مرد، سچی عورتیں، صابر مرد، صابر عورتیں۔ اس آیت اسلام، ایمان، اطاعت، سچائی، صبر، فروتنی، صدقہ دینا، روزہ گزاری، عزت و ناموس کی حفاظت اور ذکر الہی جیسی 10 معنوی اقدار کو بیان کیا گیا ہے۔ مرد اور عورت دونوں ان معنوی اقدار کے حصول کے لیے شانہ بشانہ حرکت کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ خداوند متعال دونوں کو ساتھ ذکر کرتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں مردوں حتیٰ عورتوں کے ذریعے بھی مرد کے لیے جس بت کی ہمیشہ پرستش کی جاتی رہی ہے، اسلام نے ان آیات میں اسے پاش کر دیا ہے، اور وہ سیاسی اور اجتماعی میدان میں عورت کی بیعت کرنے کی اہمیت اور اس پر توجہ دینے کو لازمی امر اور ایک زندہ اور حقیقی مسئلے کی حیثیت سے متعارف کرواتا ہے۔ 3، اسلامی نظام میں خواتین کا جداگانہ بیعت کی اہمیت، صفحہ 92۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ مغربی دنیا اور یورپی ممالک میں حقوق نسواں کے دفاع میں ان بلند و بانگ نعروں اور اتنے مدعیوں کے باوجود جو تقریباً سب کے سبھی جھوٹے ہیں، گزشتہ صدی کی ابتدائی دہائیوں تک خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل نہیں تھا، اور وہ نہ صرف یہ کہ اپنی بات آزادانہ طور پر کہنے اور انتخاب کے حق سے محروم تھی، بلکہ انہیں مالکیت کے بھی حق سے محروم رکھا گیا تھا، یعنی عورت اپنی میراث میں ملنے والے مال و ثروت کی بھی مالک نہیں تھی، اس کا تمام مال و دولت جو ہے اس کے شوہر کے اختیار میں ہوتا تھا، جبکہ اسلام میں خواتین کے بیعت کرنے، اس کی حق مالکیت اور سیاسی اور اجتماعی میدانوں میں اس کے فعال اور مؤثر ترین کردار کو ثابت کیا گیا ہے۔ سورہ ممتنہ کی آیت نمبر 12 میں ہے کہ اے رسول، جب آپ کے پاس مومنات بیعت کرنے کے لیے آئیں تو وہ اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک قرار نہیں دیں گی۔ خواتین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتی تھیں اور بیعت کرتی تھیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ صرف مرد آ کر بیعت کریں اور اس بیعت کے نتیجے میں وہ جس چیز کے بارے میں اپنا حق رائے دہی استعمال کریں، اظہار نظر کریں اور جس چیز کو بھی قبول کریں تو خواتین بھی مجبور ہیں کہ ان کی بات کو منعاً قبول کریں۔ نہیں، انہوں نے کہا کہ خواتین بھی آ کر بیعت کریں اور اس حکومت اور اس اجتماعی اور سیاسی نظام کو قبول کرنے میں شرکت کریں۔ اہل مغرب اس معاملے میں اسلام سے 13 صدیاں پیچھے ہے اور آج بڑھ چڑھ کے یہ دعوے کر رہے ہیں کہ گویا یہ سب انہی کا دیا ہوا نظام ہے۔ مالکیت کے مسئلے میں بھی ایسا ہی ہے، اور سیاسی اور اجتماعی مسائل سے مربوط دیگر شعبوں میں بھی یہی صورتحال ہے، صفحہ 93۔ نمبر 4، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت اسلام میں خواتین کی سیاسی اور اجتماعی کردار پر واضح ثبوت ہے۔
حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت اور آپ کا اسوہ ہونا، خواہ آپ کے بچپنے کا زمانہ ہو یا ہجرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مدینے میں آپ کی اجتماعی مصروفیت کا زمانہ ہو، آپ ان تمام حالات و واقعات میں کہ جب آپ کے والد گرامی تمام سیاسی اور اجتماعی واقعات و حوادث کا مرکز تھے، بنفس نفیس موجود تھیں۔ یہ سب اسلامی نظام میں ایک عورت کے فعال اور مؤثر ترین اجتماعی کردار کی عکاسی کرتے ہیں۔ البتہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ان سب فضائل میں سب سے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ صدر اسلام میں اور بھی بہت سی نامور خواتین تھیں جو اپنی معرفت اور عقل و علم کے لحاظ سے ایک خاص مقام کی حامل تھیں اور زندگی کے مختلف شعبوں سمیت حتیٰ میدان جنگ میں شرکت کرتی تھیں۔ کچھ خواتین تو اپنی شجاعت و شہامت کے ساتھ میدان جنگ میں جا کر تلوار بھی چلاتی تھیں۔ البتہ اسلام نے خواتین پر ان سب امور کو واجب نہیں کیا ہے اور ان کے دوش سے یہ بار اٹھا لیا ہے، چونکہ یہ سب امور خواتین کی طبیعت و مزاج، جسمانی ترکیب و ساخت اور ان کے احساسات سے میل نہیں کھاتے۔ نمبر 5، عورت گھر میں ایک پھول ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مرد اس بات کا پابند ہے کہ وہ عورت سے ایک پھول کی مانند سلوک کرے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ المرأۃ الریحانہ، عورت ایک پھول ہے۔ یہ ایک حقیقت سیاسی، اجتماعی اور تحصیل علم کے شعبے سے مربوط نہیں ہے، بلکہ یہ گھر میں ایک عورت کے حقیقی کردار کی عکاسی کرتی ہے۔ بحار الانوار جلد 100 صفحہ 253 میں ہے کہ عورت ایک پھول ہے، کوئی طاقتور انسان یا پہلوان نہیں ہے۔ یہ خطابین نگاہیں جو یہ گمان کرتی ہیں کہ عورت گھریلو کام کاج کرنے کی پابند ہے، حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس بیان کے ذریعے ان تمام غلط اور باطل فکر و خیال کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ عورت ایک پھول کی مانند ہے کہ جس کی ہر طرح سے حفاظت کرنی چاہیے۔ اس جسمی اور روحی لطافت و نرمی والے موجود کو ان نگاہوں سے دیکھنا چاہیے۔ یہ ہے اسلام کی نظر، بالخصوص اس حدیث اور بالعموم تمام اسلامی تعلیمات کی روشنی میں خواتین کی تمام زنانہ صفات اور خصوصیات، احساسات اور امید و آرزوؤں کی حفاظت کی گئی ہے۔ اس پر کوئی ایسی چیز تھوپی نہیں گئی ہے جو اس کی زنانہ فطرت، نسوانہ عادات اور صفات اور ایک پھول کی مانند اس کے نرم لطیف احساسات اور مزاج سے میل نہیں رکھتی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایک عورت اور انسان ہونے کے باوجود اس سے یہ مطلوب نہیں ہے کہ وہ مرد کی طرح سوچے، اس کی طرح کام کرے، اس کی طرح جدوجہد کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم، معرفت، تقویٰ، سیاست کے میدان کی راہ اس پر کھلی ہے۔ کسب علم سمیت سیاسی اور اجتماعی میدانوں میں ترقی کرنے کے لیے اسے شوق بھی دلایا گیا ہے۔ اب مرد سے یہ کہا گیا ہے کہ اسے عورت سے گھر میں زبردستی کام کاج کرانے، اپنی بات تھوپنے، زیادہ روی کرنے، جاہلانہ عادات و اطوار کے ذریعے اپنے مرد اور گھر کے سرپرست ہونے کا لوہا منوانے اور غیر قانونی، غیر اسلامی ہتھ کنڈوں کو استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام کی نگاہ۔ صفحہ 95۔ اسلامی انقلاب میں خواتین کا صبر و استقامت اور معرفت۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایران کی اسلامی تحریک اسلامی انقلاب کی دہلیز پر پہنچی تو ہماری خواتین اسلام کی خواتین کے بارے میں اسی نظریے اور تعلیمات کی روشنی میں قدم اٹھائے اور سامنے آئے۔ اسی وجہ سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اور صحیح فرمایا تھا، کہ اگر خواتین اس تحریک میں مدد نہ کرتیں تو انقلاب کبھی کامیاب نہ ہوتا۔ یقیناً اگر خواتین انقلاب کے زمانے میں ہونے والے بڑے بڑے عظیم الشان مظاہروں میں شرکت نہ کرتیں تو انقلاب کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتا۔ 8 سالہ تھوپی گئی جنگ کے تمام مدت میں بھی انہی خواتین کی مانند 3 شہیدوں اور دیگر شہداء کی مائیں اور بیویاں کے مجھے ان جیسے ہزاروں افرادوں سے گفتگو کرنے اور نزدیک سے ان کے احساسات کا مشاہدہ کرنے کا فخر حاصل ہے۔ اگر اپنے جوان بیٹوں اور مردوں کی فداکاری کے نتیجے میں ان کے زخمی جسموں اور کٹے ہوئے اعضاء و جوارح اور تمام مشکلات کا اپنے ایمان، صبر، استقامت، معرفت، شعور اور آگاہی سے جواب نہیں دیتی تو جنگ کبھی کامیاب نہ ہوتی۔ اگر ان شہداء کی مائیں اور بیویاں بے صبری کا مظاہرہ کرتی تو مردوں کے دل میں جہاد فی سبیل اللہ اور شوق شہادت کے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے اور یہ جوش و خروش سامنے نہ آتا۔
ہمارے معاشرے کو اس طرح جوش و ولولہ اور حوصلہ نہیں ملتا۔ میدان جنگ میں بھی خواتین نے بہت کلیدی کردار ادا کیا۔ اگر انقلاب کے مختلف مراحل اور مظاہروں اور انتخابات سمیت دیگر میدانوں میں خواتین اگر ایثار و فداکاری سے کام نہ لیتی اور اپنے فعال کردار کو ادا نہ کرتی تو یہ عظیم عوامی تحریک یقیناً آج اس صورت میں موجود نہ ہوتی۔ یہ ہے اسلام کی نظر اور اسلامی نظام میں خواتین کا کردار۔ صفحہ 96۔ خواتین پر مغرب کا ظلم اور خیانت۔ اہل مغرب کو خواتین کے بارے میں اپنی خیانت کا ہر صورت میں جواب دہ ہونا چاہیے، کیونکہ مغربی تہذیب و تمدن نے عورت کو کچھ نہیں دیا۔ جہاں کہیں بھی علمی، سیاسی اور فکری پیش رفت اور ترقی کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، یہ خواتین کی اپنی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں جہاں بھی یہ صورتحال سامنے آئی ہے، ایران ہو یا دیگر ممالک، سب جگہ خود خواتین نے جد و جہد کی ہے۔ وہ چیز جس کو مغرب نے خود پروان چڑھایا اور مغربی تمدن نے جس عمارت کی ٹیڑھی بنیاد رکھی، وہ ہر قسم کی قید و شرط سے آزاد، مرد اور عورت کے آزادانہ تعلقات اور عریانی و فحاشی ہے۔ انہوں نے عورت کی نہ صرف یہ کہ گھر میں اصلاح نہیں کی، بلکہ عورت کو گھر سے باہر نکال کر بے حیائی اور عریانی و فحاشی کی طرف کھینچ کر لے گئے۔ امریکی اور یورپی اخبارات و مطبوعات میں بارہا خواتین کو دی جانے والی اذیت و آزار، مشکلات، بے توجہی، سنگ دلی کے واقعات اور خبریں چھپتی رہتی ہیں۔ خواتین کو بے بند اباری، آزادانہ جنسی و غیر جنسی تعلقات، عریانی فحاشی کی طرف کھینچنے کے نتیجے میں مغرب کے خاندانی اور آئلی نظام کی بنیادیں کمزور ہو گئی ہیں۔ وہاں گھرانے اور خاندان کا شیرازہ روز بروز بکھرتا جا رہا ہے اور اس بات کا سبب بنا ہے کہ وہ اور گھرانے اور خاندان میں مرد اور عورت کی ایک دوسرے سے خیانت کو سہل انگاری سے دیکھیں۔ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ کیا یہ صنف نازک سے خیانت نہیں ہے؟ اس کثیف ترین ثقافت اور تمدن کے بارے میں باوجود بھی یہ لوگ دنیا میں اپنی برتری کے خواہاں ہیں، جبکہ انہیں جواب دہ ہونا چاہیے۔ مغربی ثقافت کو خواتین کے بارے میں اپنی ظلم و خیانت کی وجہ سے دفاعی حالت میں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے امور اور اقدامات کا دفاع کریں اور ان کی وضاحت کریں، لیکن سرمایہ دارانہ نظام اور مستکبرانہ ذرائع ابلاغ کا مغربی معاشرے پر تسلط اور غلبہ اس حقیقت کو الٹا ہی پیش کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں وہ حقوق نسواں کے چیمپئن بنے بیٹھے ہیں اور تو خود ان کی اپنی اصلاح کے مطابق حقوق نسواں کے علمبردار و طرفدار ہیں، حالانکہ ایسی کوئی وجود نہیں رکھتی۔ البتہ مغرب میں کچھ مفکرین، فلسفی حضرات اور سچے اور نیک انسانوں کا وجود بھی ہے جو پاک نیتوں کے حامل ہیں اور حق کی بات کرتے ہیں۔ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں وہ خواتین پر مغربی ثقافت اور تمدن کے ظلم و خیانت کی عمومی شکل ہے۔